شکر کرتے ہیں کہ خدا نے ہمیں موقع بخشا کہ ہم زندہ خدا کے حضور آ سکیں، اس سے دعا کر سکیں، اس کی ستائش کر سکیں، اس کی جے جے کار کر سکیں. خدا ان کا شکر کرتے ہیں. میری ریکویسٹ ہے سب کھڑے ہو جائیں گے اور عبادت کا آغاز خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے کرتے ہیں. اور ہم سب خدا ان کے زندہ پاک کلام میں سے نکالیں گے زبور 22 نکالیں گے، اس کی 23 سے لے کر 31 آیت تک پڑھیں گے. زبور 22 Psalms chapter number 22 from verse 23 till 31. خداوند کے کلام میں یوں مرقوم ہے، اے خداوند سے ڈرنے والو اس کی ستائش کرو، اے یعقوب کی اولاد سب اس کی تمجید کرو، اور اے اسرائیل کی نسل سب اس کا ڈر مانو، کیونکہ اس نے تو مصیبت زدہ کی مصیبت کو حقیر جانا، نہ اس سے نفرت کی، نہ اسے اپنا منہ چھپایا، بلکہ جب اس نے خداوند سے فریاد کی تو اس نے سن لی. بڑے مجمع میں میری ثنا خوانی کا باعث تو ہی ہے، میں اس سے ڈرنے والوں کے روبرو اپنی نظریں ادا کروں گا. حلیم کھائیں گے اور سیر ہوں گے، خداوند کے طالب اس کی ستائش کریں گے، تمہارا دل ابد تک زندہ رہے. ساری دنیا خداوند کو یاد کرے گی اور اس کی طرف رجوع لائے گی، اور قوموں کے سب گھرانے تیرے حضور سجدہ کریں گے، کیونکہ سلطنت خداوند کی ہے، وہی قوموں پر حاکم ہے. دنیا کی سب اسودہ حال لوگ کھائیں گے اور سجدہ کریں گے. وہ سب جو خاک میں مل جاتے ہیں اس کے حضور جھکیں گے، بلکہ وہ بھی جو اپنی جان کو جیتا نہیں رکھ سکتا. ایک نسل اس کی بندگی کرے گی، دوسری پشت خداوند کی خبر دی جائے گی. وہ آئیں گے اور اس کی صداقت کو ایک قوم پر جو پیدا ہوگی یہ کہہ کر ظاہر کریں گے کہ اس نے یہ کام کیا ہے. پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث سے برکت ہو. خدا ان کا شکر کرتے ہیں. آئیں عزیزو، سب اپنی آنکھوں کو بند کریں، سب اپنے سروں کو جھکائیں اور زندہ خدا سے دعا کریں گے، اس کا شکر کریں گے، اس کا شکر کریں گے. کلام میں خداوند کا بندہ پولس رسول فرماتا ہے دعا کرنے میں مشغول اور شکر گزاری کے ساتھ اس میں بیدار رہو. آئیں عزیزو، شکر کریں اور بیدار ہوں، اپنے زندہ خدا کو پکاریں. کلام میں لکھا ہے اے خدا جیسے ہرنی پانی کے نالوں کو ترستی ویسی میری جان تیرے لیے ترستی ہے. آئیں عزیزو، خداوند کے بھوکے اور پیاسے ہو جائیں. بولے مجھے خداوند یسوع تو چاہیے، میری زندگی میں تو چاہیے، میں خالی ہوں تیرے بنا. اس سے مانگیں، خداوند یسوع مسیح سے مانگیں. کلام میں لکھا ہے اگر تم مجھ سے مانگے گا میں قوموں کو تیری میراث اور زمین کے انتہائی حصے کو تیری ملکیت تجھے بخشوں گا. عزیزو، خداوند دینے کے لیے تیار ہے. آئیں اپنا منہ کھولیں. کلام میں لکھا ہے منہ کھول تو اسے میں خوب بھر دوں گا. ایک جگہ پہ بھی لکھا ہے منہ کھول تو اسے میں موتیوں سے بھر دوں گا. وہ خدا آپ کی سب چیزوں کو فلفل کرنے والا ہے. آئیں منہ کھولیں اس کے حضور، آئیں منہ کھولیں، اپنا خاموش نہ رہیں، شکر کریں، شکر کریں، خدا ان کا شکر کریں. عظیم خدا ہے، اس نے آپ کو زندگی دی ہے، صحت دی ہے، تندرستی دی ہے، طاقت توانائی دی ہے. ہاللیلویہ، اس کا شکر کریں گے. خداوند آسمانی باپ، ہم مسیح یسوع کے نام میں تیرے حضور میں آتے ہیں. ہم تیرا شکر کرتے ہیں ہوا پاک خدا کہ تو خدا قادر ہے. خداوند تو الفا اور اومیگا ہے، اول اور آخر، ابتدا اور انتہا ہے. یسوع تو ازل سے لے کر اب تک ہے. خداوند اس سے پہلے کہ ابراہیم تو ہے. خداوند ہوا پاک خدا، تیرا تخت پشت در پشت قائم رہتا ہے. خداوند تو ازل سے لے کر اب تک ہے. ہم تیرا شکر کرتے ہیں، ہم تیرے کو جھک کے سجدوں پہ سجدے کرتے ہیں. یسوع تیرا نظیر کوئی نہیں ہے. خدا تیری مانند کوئی نہیں، نہ آسمان میں نہ زمین میں. خداوند ہم تیرا شکر کرتے ہیں، تو جلالی بادشاہ ہے. خداوند تیرے کلام میں لکھا ہے خدا ان کے پاس آنے والے کو ایمان لانا چاہیے، موجود اپنے طالبوں کو بدلا دیتا ہے. تو خداوند ہم لوگ سب ایمان کے ساتھ تیرے حضور میں آئے ہیں. خداوند اپنی جان تیری طرف اٹھاتے ہیں، خداوند اپنے ہاتھ تیری طرف اٹھاتے ہیں، کیونکہ ہماری کمک تو زندہ خدا سے آتی ہے. ہماری چٹان تو ہے. خداوند ہم سب کو بڑی برکت دینا. خداوند جتنے لوگ تیرے حضور میں ایک ایک کو برکت دینا، جتنے لوگ راستہ میں ان کو جلد سے جلد اپنے حضور لے کر آنا، تیرے نام کو جلال دیں. ہم سب کو ایک روح میں باندھ، تیرا پاک روح یہاں پر جنبش کریں، تیری حضوری کے بادل ہم پر چھائے رہے. خداوند
आज की पूरी मीटिंग को तेरे हाथों में देते हैं खुदा, मदद कर। पाक रूह खुदा तू जुम्बिश कर यहाँ पर खुदा, हमारे साथ जिंदों को छू खुदा, हमारी क्वायर को छू, हम सबको छू, हमारे गलों को छू, हमारे हाथों को छू। हम लायक तौर पर तेरी इबादत करने वाले हों जिंदा खुदा। हम खुदावन यीशु तेरे नाम को ऊंचा करने वाले हो खुदा। शरीर की देखिए कुव्वत ताकत यीशु नाम से जगह से जाती ना खुदावन, यीशु नाम में जाती रहे, कोई डिस्टर्बेंस ना होने पाए खुदा, हमारी मीटिंग में कोई खलल ना हो या हवा पाक खुदा। हम लायक तौर पे तेरे नाम को जलाल देने वाले हो, हमारे साथ रहे हवा पाक खुदा। ये सब दुआ मांगते तेरे फतह जलाल यीशु नाम में, हालेलुया हालेलुया। कितने लोग खुश हैं खुदा के हुजूर? प्रेज गॉड। आज मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आपकी जितने भी परेशानियां हैं, फिक्रें हैं, दुख हैं, तकलीफें हैं, उनको भूल जाएं। हमारी बहनें अक्सर इस ख्याल में लगी होती हैं घर पे जाके खाना बनाना है, क्या बनाएंगे, सब कुछ भूल जाएं। आज आप खुदा के हुजूर में उसकी इबादत करें। कलाम में लिखे अपनी फिक्र है उसे दे दो क्योंकि उसे तुम्हारी फिक्र है। आए आज़ादी के साथ खुदा उनकी इबादत करेंगे और अपने बादशाह को सबसे पहले जोरदार तालियों से वेलकम करेंगे। खुदा उनकी हमदो सना का आगाज करेंगे ज़बूर 9 से। दाइम यहोवा या रब कायम तख्त तेरा, ज़बूर 9। हालेलुया हालेलुया। खुदावंद हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। पिछले कुछ दिनों से हर जगह पे वबा फैली हुई है। बहुत सारे लोग जो है वो फीवर और फ्लू का शिकार हैं। हमारे बहुत सारे बहन भाई आज इसलिए नहीं आए, वो बीमार थे। तो एक तो मेरा ईमान है कि आज हम परस्तिश के वसीला से सब शिफा भी पाएंगे और ईमान रखेंगे खुदावंद यहाँ पे मौजूद है। हालेलुया। क्या लिखा कि ईमान रखने वालों के दरमियान मोइज़ात होंगे। अगर आपका भाई बहन बीवी बच्चा कोई भी बीमार है, आज आप यहाँ मौजूद है, आपके ईमान के वसीला से आपका भाई बहन बीवी कोई भी है वो शिफा पाएगा। ईमान रखें। प्रेज़ गॉड। हम प्रस्तुत करेंगे। दाइम यहोवा या रब कायम है तख्त तेरा। दाइम यहोवा या रब कायम है तख्त तेरा। तू पास थोड़ा तेज
हालेलुया, हालेलुया। अजीजों, हम लोगों ने अभी गाया, ओना दुखियारियां लईए मुहक्किम मकान यहोवा, ओना दे दुख दे वेले ओना दी पनाहगाह। अजीजों, हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे दुख हो सकते हैं, मुसीबत हो सकती हैं, परेशानियां हो सकती हैं, लेकिन कलाम में लिखा है कि सब चीज़ें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के क्या पैदा करती है? हालेलुया, भलाई पैदा करती है। आप मुसीबत में हैं, परेशानियां में हैं, दुखों में हैं, तकलीफों में हैं, फाइनेंशियल मसले हैं, क्या क्या मसले हैं, लेकिन याद रखें सब चीज़ों में, सब स्टेजेस में खुदा आपको कुछ ना कुछ सिखा रहा होता है। हालेलुया। और ये सब चीज़ें मिलकर क्या करती हैं? आपके लिए भलाई पैदा करती है। हालेलुया। जोरदार जिंदा खुदा के लिए तालियां बजाएंगे। इसी मसा में आगे ज़बूर 91 गाएंगे, खुदा दे पर्दे हेठा जो कोई और इंसान रहता है। बना मेरी खुदाबंद है, मैं हो सब आखांगा, किला मेरा खुदाबंद है, किला मेरा खुदाबंद है, मैं आसरा मेरा खुदाबंद है, मैं आसरा तेरा गाना, खुदा दे पर्दे देखा जो कोई इंसान रहता है, खुदा दे खंभ बिछावे बाते ओ आराम पाता है, बना मेरी खुदाबंद है, मैं हो सब दुआ पाऊंगा, बना मेरी खुदाबंद है, मैं हो सब दुआ पाऊंगा, किला मेरा खुदाबंद है, किला मेरा खुदाबंद है, मैं आसरा हूँ तेरा, किला मेरा खुदाबंद है, मैं आसरा हूँ तेरा, शिकारी दिया पाया तो खुदा तेनू छुड़ावेगा, शिकारी दिया पाया तो खुदा तेनू छुड़ावेगा, बाबा दे बड़ी भारी तो, बाबा दे बड़ी भारी तो, कदो तेनू बचावेगा, बाबा दे बड़ी भारी तो, कदो तेनू बचावेगा, ए अपने खंभ दे बैठा लुकावेगा, खुदा तेनू ए अपने खंभ दे बैठा लुकावेगा, खुदा तेनू ओ अपने पर बिछावेगा,
हालेलुया हालेलुया हालेलुया। खुश हैं आप लोग? प्रेज़ गॉड। हम लोगों ने कहा शिकारी दियां खाइयां तो खुदा तेनू छड़ावेगा, वबा ते मार भारी तो तेनू बचावेगा। अजीजों, हम खुदा के कलाम में देखते हैं कि साउल बादशाह जो होता है दाऊद का दुश्मन बन जाता है। वो उस पर हमेशा अटैक करवाता रहता है। जैसे साउल बादशाह को पता चलता है कि दाऊद बादशाह बेरसबा में, तो बेरसबा में आ जाता है। उसको पता चलता है फलस्तीन के इलाके में, तो फलस्तीन के इलाके में अपने बंदे लेकर आ जाता है उसको मारने के लिए। लेकिन अजीजों, हमारा खुदा जिंदा खुदा है। कलाम में लिखा शिकारी दियां फाइयां तो साउल शिकारी था दाऊद का, उसे मारना चाहता था, लेकिन दाऊद को कौन बचाता रहा? कौन बचाता रहा? उसका नाम क्या है? यहोवा पाक खुदा। हालेलुया। आपको, मेरे को, हम सबको एक ही बचाता है, वो है हमारा खुदा, जिंदा खुदा। कलाम में लिखा है तेरा दुश्मन तेरे मुकाबले को तो एक ही रास्ते से आएंगे, तो आपको मारने के लिए आपका दुश्मन एक ही रास्ते से आएंगे, और आगे लिखा वो 7-7 रास्तों से होकर तेरे आगे से भाग जाएंगे। हालेलुया। ये हमारा जिंदा खुदा है, हमें शैतान की, हमें शरीर के हथकंडों से बचाता है। आइए जीजो खुदा उनके हमदोसना में आगे बढ़ेंगे और रूह का और मसा मांगेंगे, गीत गाएंगे, रूह की बारिश बरसा चाहती है। सब मिलकर गाएंगे पाकुल के मसा के लिए। शिफा
شفا دی ہے، خداوند کی شفا دی ہے۔ شفا کا منبع یسوع مسیح چھونے کا اس کو وقت ہے یہ، اپنے ایمان سے اس کے لہو سے پاپوں سے ظلم کا وقت ہے یہ۔ شفا کا منبع یسوع مسیح چھونے کا اس کو وقت ہے یہ، اپنے ایمان سے اس کے لہو سے پاپوں سے ظلم کا وقت ہے یہ۔ روح کی بارش ایسا چاہتی ہے، خداوند کی شفا دی ہے، خداوند کی شفا دی ہے۔ تیرے گناہ چاہے ہوں کہ مسیح برف کی مانند دھو دے گا وہ، پانی اور روح سے دے گا جنم، جھرنوں سے زندگی دے گا وہ۔ تیرے گناہ چاہے ہوں کہ مسیح برف کی مانند دھو دے گا وہ، پانی اور روح سے دے گا جنم، جھرنوں سے زندگی دے گا وہ۔ روح کی بارش برسا چاہتی ہے، خداوند کی شفا دی ہے، خداوند کی شفا دی ہے۔ اس پہ نظر کر لے لے شفا، اپنے مسیحا سے لے لے شفا، اس کی صلیب سے لے لے شفا، اس کے لہو سے لے لے شفا۔ اس پہ نظر کر لے لے شفا، اپنے مسیحا سے لے لے شفا، اس کی صلیب سے لے لے شفا، اس کے لہو سے لے لے شفا۔ روح کی بارش برسا چاہتی ہے، خداوند کی شفا دی ہے، خداوند کی شفا دی ہے۔ کوڑے بھی کھائے میرے لیے، تیرے لیے ہی وہ سولی چڑھا، کچلا گیا وہ تیرے لیے، تیری شفا کو یہ سب سہا۔ کوڑے بھی کھائے میرے لیے، تیرے لیے ہی وہ سولی چڑھا، کچلا گیا وہ تیرے لیے، تیری شفا کو یہ سب سہا۔ روح کی بارش برسا چاہتی ہے، خداوند کی شفا دی ہے، خداوند کی شفا دی ہے۔ پریم کی برکھا برسا چاہتی ہے، خداوند کی شفا دی 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 ہے۔ سب کہیں گے میرے ساتھ، خداوند کی شفا دی ہے، خداوند کی شفا دی ہے، خداوند کی شفا۔ سب دعا کریں گے تھوڑی دیر کے لیے اسی مساء کے اندر، خداوند کو بولیں گے خداوند ہم تیری شفا کو کلیم کرتے ہیں، کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ تیرے مار کھانے کے وسیلہ سے ہم نے شفا پائی، تیرے خون بہانے کے وسیلہ سے ہم اپنی بیماریوں سے، اپنی لعنتوں سے، اپنی مصیبتوں سے چھڑائے گئے ہیں۔ اگر تو خون نہ بہاتا، تو کوڑے نہ کھاتا، تو ہم ان لعنتوں میں، بیماریوں میں ہلاک ہو جاتے، لیکن تیرے مار کھانے کے وسیلہ سے ہم شفا یاب ہوتے ہیں۔ تیرا خون ہمیں شفا عطا کرتا ہے، تیرا خون ہماری بیماریوں کو نیست و نابود کر دیتا ہے، تیرا کلام ہماری ہڈیوں کی تازگی بن جاتا ہے، تیرا کلام ہماری ناف کی صحت بن جاتا ہے۔ شکر گزاری کرنا شروع کریں، دوبارہ یہ کورس گائیں گے۔
कोड़े भी खाए तेरे लिए ही वो सूली चढ़ा, गुजरा गया वो तेरे लिए, मेरी शिफा को ये सब कोड़े भी खाए तेरे लिए ही वो सूली चढ़ा, गुजरा गया वो तेरे लिए, मेरी शिफा को ये सजा, दुखों की बारिश बरसा चाहती है, खुदावंद की शिफा आती है, खुदावंद की शिफा आती है, उस पे नजर कर ले शिफा, अपने मसीहा से ले शिफा, उसकी सलीब से ले शिफा, उसके लहू से ले शिफा, उस पे नजर कर ले शिफा, अपने मसीहा से ले शिफा, उसकी सलीब से ले शिफा, उसके लहू से ले शिफा, रूह की बारिश बरस जाती है, खुदावंद की शिफा आती है, खुदावंद की शिफा आती है, प्रेम की बरखा बरस जाती है, खुदावंद की शिफा आती 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 है। खुदावंद हम तेरे हुजूर में झुकते हैं, मैं पूरी कलीसिया को तेरे पाक लहू में छिपाता हूँ, जितनी बहनें जितने भाई बीमार, हम ईमान रखते हैं खुदावंद के तेरी तरफ से शिफा सादर हो चुकी है, हम तेरी शुक्र, हम तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं, हम अपनी बहन रश्मि को, बेटी सोनिया को, भाई जोएल को, बहन सुमेरा को, बहन सोबिया को, भाई खयाम को, बहन रूही को, भाई फरहान को, भाई सैमी को, ऐ खुदावंद पास्टर डोनाल्ड की भाभी को, इन तमाम लोगों को हम ईमान के साथ तेरे फजल वाले तख्त के सामने रखते हैं और ईमान रखते हैं खुदाउन कि तेरी शिफा नाजिल हो चुकी है, ये शिफा पा चुके हैं तेरे लहू की कुव्वत और जोर के वसीला से, कि हमारा ईमान है कि जब हम तेरे खून को पुकारते हैं तो हम शिफा याब हो जाते हैं। तेरा खून हमारी बीमारियों को ख़त्म करने की कुदरत और कुव्वत रखता है। खुदा इन सारे भाइयों बहनों को और जो कोई भी अभी इस जगह पर मौजूद है, कमज़ोर है, बीमार है, उसको तेरे फजल वाले तख्त के सामने लेके आते हैं और हम ईमान रखते हैं खुदाउन कि इस दुनिया में तेरे खून से बड़ी और कोई ताकत नहीं जो शिफा बच। तेरा खून है जो शिफा का मंबा है, जिससे शिफा मिल जाती है। हम उस खून को पुकारते हैं, सारी बहनों को, सारे भाइयों को, पूरी कलीसिया, बच्चों को, बुजुर्गों को, जवानों को तेरे लहू में छिपाता हूँ और सबके लिए तेरा जोर चाहता हूँ, ताकि सब ऐ खुदा तेरे रूह से मामूर होकर तेरे नाम को जलाल देने का वसीला बन सके। इस सारी वबा को यीशु नाम से रिब्यूक करते हैं और चाहते हैं खुदा कि तेरा फरिश्ता हर वक्त तेरे लोगों के चौगिर्द खैमा जन रहे, ताकि वो वबाएं जो है खुदा दुनिया के अंदर हैं, तेरे लोग उन वबाओं से मुतासिर ना हो, बल्कि वो तेरी तसल्ली और तेरे इत्मीनान में बसे रहें और तेरी शफकत वाला हाथ उनके ऊपर बड़ा रहे। वो तेरे परों के साया तले खुदा सुकूनत करें, हर तरह की वबाओं से बचाए जाए और तेरी सलामती उनकी जिंदगी के ऊपर ठहरी रहे। प्रेज़ जीसस। हम खुदा उनका शुक्र करेंगे और शुक्रगुजारी की दुआ हम खुदा की बंदी पूनम के साथ मिलकर करेंगे। Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Shindere bere 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 murini baba baba baba. खुदा
स्तोत्रों के खुदा तेरा शुक्र, तेरी हमद, तेरी तारीफ, तेरी बुजुर्गी, तेरी सताइश करते हुए तेरे कदमों में आते हैं खुदा। तेरा शुक्र बजा लाते हैं खुदावन, क्योंकि तू ही तमाम तर शुक्र गुजारी के हम सताइश के लायक खुदावन है। तेरे आगे झुक के तुझे सजदा करते हैं, क्योंकि तू अपने लोगों के दरमियान मौजूद है। तेरे तख्त के लिए जो तेरे बेटे बेटियों के दरमियान लग चुका है, हम तेरा शुक्र करते हैं। पाकरू के मसा के लिए, उस मसा की बारिश के लिए जो हम पर हो रही है, हम तेरा शुक्र करते हैं, जो हमारी जिंदगियों के तमाम बंजरपन को दूर कर रहा है, हमें सरसब्ज और शादाब कर रहा है। हम तेरा शुक्र करते हैं खुदावन उस बारिश के लिए, खुदावन तेरे लहू के लिए, खुदावन तेरे मसा के लिए, तेरे पाकरू के लिए जो हमें तुझ में पेवस्त कर रहा है। हम तेरा शुक्र करते हैं खुदावन, क्योंकि तू ही अंगूर का हकीकी दरख्त है, और हम जब तक तुझ में पेवस्त होते हैं हम फल ला सकते हैं, हम कायम रह सकते हैं। हम तेरा शुक्र करते हैं खुदावन ए बाप उस अजीम मोहब्बत के लिए कि जब हम इस दुनिया में खुदावन गुनहगार ही थे, तो तूने खुदावन उस अजीम प्लान के मुताबिक अपने अकलौते बेटे को हमारे गुनाहों के लिए इस दुनिया में भेज दिया, ताकि जो गुनाह हमारे थे वो अपने ऊपर लेकर सलीब पर चढ़ जाए और हमारा कफारा हो जाए, हमारी निजात हो जाए, हम हलाकत में से निकलकर बरकत में दाखिल किए जाए। मैं तेरा शुक्र करती हूँ खुदावन इस अजीम मोहब्बत के लिए। मैं तेरा शुक्र करती हूँ खुदावन तेरी हजूरी के लिए। खुदावन तेरा शुक्र करती हूँ खुदावन। बेशक ए बाप जब तक तू ना चाहे, कोई तेरे इरादा में ना हो, तो तेरे घर नहीं आ सकता। मैं तेरा शुक्र करती हूँ कि हम सब तेरे इरादा के मुआफिक बुलाए गए हैं। मैं तेरा शुक्र करती हूँ खुदावन, आज तूने हमें एक बार फिर अपने मसा से लबरेज कर दिया। मैं तेरा शुक्र करती हूँ खुदावन। काश के तेरे आयन मानने के लिए हमारी रविशें पाक हो जाए खुदावन। आज हम दोस्ताइश के वसीला से तूने हर एक को छुआ है खुदावन। मैं तेरा शुक्र करती हूँ खुदावन। मैं तेरा शुक्र करती हूँ खुदावन कि हम इंसान होते हुए बेवफा हो जाते हैं, लापरवाह, लेकिन तू वादों का सच्चा खुदा है। जब हम इस दुनिया में मुश्किलात में से गुजरते हैं खुदावन, बदहाली में से गुजरते हैं, तो भी तू हमारा शामिल हाल रहता है खुदावन। तू हमारे साथ साथ रहता है, तू हम में से होकर खुदावन अपने नाम को जलाल देता है। मैं तेरा शुक्र करती हूँ खुदावन। जब हम मुश्किलात मुसीबतों में से गुजरते हैं खुदावन, तू अपना दाना हाथ देकर हमें गहरे पानियों में से निकाल लेता है। मैं तेरा शुक्र करती हूँ खुदावन। बेशक अगर तू हमारे साथ ना होता तो हम कब से हलाकत का शिकार हो जाते, लेकिन ये तेरा लहू है खुदावन, तेरा रूह है खुदावन, जो हमेशा हमारे अच्छे मददगार की तरह हमारे साथ साथ रहता है, हमें गाइड करता है, हमें तेरे कलाम की वो तमाम बातें बताता है जिसके मुताबिक हम चल के खुदावन अब्दियत में तेरे साथ रह सकते हैं। तेरा शुक्र करती हूँ, तेरा मसा और ज़्यादा चाहती हूँ खुदावन। इसी तरह तेरा पाक रूह हम पर साहिबान की तरह तना रहे, और खुदावन जब हम दोस्ताइश में दाखिल होने को है खुदावन, एक एक जिंदगी जो यहाँ पर मौजूद है उसको तेरे लहू में छुपाती हूँ खुदावन। हमारी सोचों पर तेरे पाक रूह का कब्जा और कंट्रोल रहे खुदावन। तेरा पर इसी तरह छाया रहे खुदावन, और हम बरकत पर बरकत पाते चले जाए खुदावन। ये सब दुआ मांगती और पालती मसीह यीशु के अजीम नाम के वसीले से, आमीन। एक खास दुआ है जो हमारा भाई सनी पाकिस्तान के अंदर आईसीयू के अंदर है और उसका कल ऑपरेशन हुआ। मैं चाहता हूँ कि हम इसी मसा के अंदर पूरी कलीसिया मिलकर अपने उस भाई को यीशु मसीह के फजल वाले तक के सामने के खुदावन हम सनी को तेरे लहू में छिपाते हैं। हमारा ईमान है खुदावन कि आज तूने हमारी दुआओं को सुना है। ऐ खुदावन उसके बदन में जो भी बिगाड़ है, जो कुछ भी खराबी है, और ऐ खुदावन जो कुछ वायरस बाकी रह गया है, जिसकी उम्मीद डॉक्टर छोड़ चुके हैं, लेकिन हम तुझ पे उम्मीद रखते हैं कि हमारा ईमान है कि जब दुनिया और डॉक्टर दुनिया की हिकमत हमें जवाब दे जाती है, वहाँ पे तेरी हिकमत का आगाज होता है, तो अपनी कुदरत को नाजिल करता है। ऐ खुदा उन सनी के ऊपर तेरे लहू को चाहते हैं ताकि वो बच्चा अभी इसी वक्त ऐ खुदा उन उठ खड़ा हो और तेरी शुक्रगुजारी कर सके। सारी ऐ खुदा उन वो स्पिरिट जो उसकी जिंदगी के खिलाफ, हम उसको यीशु के नाम से रिब्यूक करते हैं। तेरी शिफा को, तेरी अनॉइंटिंग को रिलीज करते हैं और चाहते हैं खुदा उनके आज तेरी शिफा उसके ऊपर नाजिल हो और उसके मुंह में तेरी गवाही आ जाए कि मेरे यीशु ने मेरे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए। सारी बीमारी जाती रहे, वो शिफा पाए, तंदुरुस्ती पाए, उम्र की दराजी पाए और तेरे नाम को जलाल दे सके। यीशु के नाम से मांगते हम परस्तिश में आगे बढ़ेंगे, गाएंगे मेरे साथ। आए बाप तुझे हम प्यार करें, trust is your
ऊंचा करे तेरा नाम, ऊंचा करे तेरा नाम, ऊंचा करे तेरा नाम बरूहे जमीन, ऊंचा करे तेरा नाम बरूहे जमीन। प्यारे यीशु तुझे हम प्यार करें, हंसते ताज़ीम करें। प्यारे यीशु तुझे हम प्यार करें, हंसते ताज़ीम करें। ऊंचा करे तेरा नाम बरूहे ज़मीन, ऊंचा करे तेरा नाम, ऊंचा करे तेरा नाम, ऊंचा करे तेरा नाम बरूहे ज़मीन, ऊंचा करे तेरा नाम बरूहे ज़मीन, ऊंचा करे तेरा नाम बरूहे ज़मीन। खुदावंद हम तेरा नाम ऊंचा करते हैं, क्योंकि और कोई नाम है ही नहीं जो ऊंचा किया जाए। ना आसमानों के अंदर, ना जमीन पे, ना जमीन के नीचे। एक ही नाम हर तेरे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह का नाम है, जिस नाम को ऊंचा किया जाता है आसमानों के अंदर भी, जमीन के अंदर भी और जमीन के नीचे भी उसी नाम के आगे झुका जाता है, क्योंकि वो सब नामों से आला नाम है। जिस नाम में कुदरत और शिफा पाई जाती है, जिस नाम के वसीला से इब्लीसी कुव्वतें डरती, कांपती, घबराती और भागती हैं, क्योंकि वो जानती है कि वो इस नाम के सामने ठहर नहीं सकती, क्योंकि वो ये जानती है कि ये नाम सब नामों से आला नाम है, क्योंकि वो जानती है कि इस नाम ने हमें कुचल डाला है। वो जानती है कि सलीब पर यही नाम था जिसने सारे इख्तियार को छीन लिया। जिसके पास इख्तियार है, जिसके पास कुंजियां हैं, वो यही नाम है। हम क्यों ना इस नाम की परस्तिश करें, क्यों ना हम इस नाम को ऊंचा उठाएं, क्योंकि ये नाम सब नामों से आला नाम है। जिस नाम से मुक्ति है, जिस नाम के वसीला से रिहाई है। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। सब कुछ देर के लिए दुआ करेंगे। देखिए हम यहाँ दुआ के लिए आए हैं, अपने लबों को खुदावंद के हुजूर खोलेंगे। दुआ करने के वसीला से हम रिहाई पाते हैं। याद रखें, हमारी कमजोरियां जाती रहती हैं, बदनी बीमारियां जाती रहती हैं, लिखा तू अपने मुंह को खूब खोल तो मैं उसे भर दूंगा। जब हम खोलेंगे नहीं तो कैसे भरे जाएंगे। अपने मुंह को खोले, बुलंद आवाज से दुआ करेंगे। थोड़ी देर के लिए खुदावंद को बोलेंगे, खुदावंद तू हमसे बात करने वाला है, आज मेरी जिंदगी से बात कर। हम तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं। शिखारा बस, अगर आप गैर जुबान में दुआ करना चाहते हैं, गैर जुबान में दुआ करें। अपने हाथों को बुलंद करें आसमान की तरफ, उसकी सिताइश करना शुरू करें। वो यहाँ पर मौजूद है, उसका नाम यहाँ मौजूद है, उसके पाक फरिश्ते यहाँ मौजूद है, रूहुल कुदस यहाँ मौजूद है। उसको महसूस करना शुरू करेंगे। यीशु नाम मुक्ति दिलाए, अंधेरों में राह दिखलाए। यीशु नाम मुक्ति दिलाए, अंधेरों में राह दिखलाए। खोल दे वो बंद आसमां, जिंदगी का दे वो ही आराम। अगर आप जिंदगी का आराम चाहते हैं तो यीशु नाम के पास आजकल क्या, खोल दे वो बंद आसमान, जिंदगी का दे वो ही आराम। जिंदगी का आराम सिर्फ यीशु नाम के वसीला से। कहा मेरे साथ, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। हालेलुया। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। यीशु नाम मुक्ति दिलाए, अंधेरों में राह दिखलाए। यीशु नाम मुक्ति
वो बंद आसमां, जिंदगी का है वो ही आराम। ये सुना, 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 ये सुना। दुआ या माहौल में ये सुना, ये सुना, ये सुना, ये सुना, ये सुना, बोले के साथ ये सुना, 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 ये सुना। Shindere bebesi shikarabasi, riba sakalarabasi, shindere bebebebesi, shindoro bobo 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 si riba sakalarababababasi, shindere be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 , shindoro bobo bobo si riba sakalarababababasi। खुदावंद हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। हम ईमान रखते हैं खुदावंद के तेरा नाम जो हमें बख्शा गया वो सब नामों से आला नाम, जिसके वसीला से हम मुक्ति पाते हैं। तेरा खादम होता हुआ खुदावंद पूरी कलीसिया को तेरे लहू में छिपाता हूं, और खुदावंद इन सब के लिए तेरे नाम को क्लेम करता हूं। ये सब तेरे नाम की कुदरत से वाकिफ हो, इनकी जिंदगियों में तेरा नाम हमेशा जिंदा रहे, और खुदावंद ये हमेशा तेरे नाम को ऊंचा उठाने वाले हो, प्रस्तिश करने वाले हो। प्रस्तिश के वसीला से इब्लीस के मंसूबों को और उसके सारे उन बंधनों को, उसके सारे मजहबों को ढा देने वाले हो। ऐ खुदा, वो तमाम दरख्वास्तें, वो तमाम दस्तावेज जो इनके खिलाफ इब्लीस रूहानी आलम में लिए बैठा है, हम उनको तेरे नाम की कुदरत के वसीला से नेस्त और नाबूद करते हैं। इन सब के लिए ऐ खुदा रूहानी आलम में तेरी अनॉइंटिंग को रिलीज करते हैं, ताकि ऐ खुदावंद ये इब्लीस के मंसूबों के खिलाफ एक मौसर हथियार के तौर पर इस्तेमाल हो, और तेरी कुदरत इनकी जिंदगियों में काम करे, तेरा नाम इनकी जिंदगियों में जिंदा रहे, और ये तेरी शुक्रगुजारी करने वाले हो, तेरे नाम की परस्तिश करने वाले हो, तेरी सिताइश करने वाले हो, कि तेरा नाम सब नामों से आला नाम है। हम तेरा शुक्र करते हैं यहोवा खुदा, तूने आज हम सबको बरकत दी है, हम तेरा शुक्र करते हैं। तेरे खादिम ने जितनी दुआएं तेरे हजूर रखी हैं खुदा, हम सब मुतफिक होते हैं खुदावंद। तूने हमें इख्तियार दिया, जाओ सांपों और बिच्छू कुछ लो, दुश्मन की समुद्र पर गालिब आओ। खुदावंद हम तेरे खादिम के साथ मिलकर मुतफिक होते हैं, और खुदावंद इन पूरी तासीरों को पाँव के तले रोकते हैं खुदा, जो बीमारियां लेकर आती है, जो दुख लेकर आती, तकलीफें लेकर आती हैं खुदावंद। खुदावंद यीशु मसीह तू हमें आजाद करता है खुदावंद, तेरे नाम में कुदरत पाई जाती है। अंधे देखते, लंगड़े चलते हैं, बहरे सुनते हैं खुदावंद, तेरा नाम कुदरत वाला है। हम तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद। खुदावंद अब हम दूसरे सेशन में दाखिल होने वाले हैं कलाम के लिए खुदावंद, हमें कलाम के लिए तैयार कर यहोवा पाक खुदा। मेरी इस रिक्वेस्ट है सबसे, आप सब लोगों से, कि अपने आप को कलाम के लिए पेश करें, खुदाउन से कहें खुदाउन मुझसे बोल, खुदाउन के खादिम के लिए दुआ करें। हालेलुया। पूरे माहौल के लिए दुआ करें कि खुदा की हजूरी यहाँ पर है, और खुदावंद आपको फजल दे कि आप उसका कलाम सुने और उस पर अमल करें। हालेलुया। सब दुआ मेरे, सब दुआ मेरी रिक्वेस्ट है भाई आमिर से कि प्लीज सामने आए और खुदाउन के खादिम के लिए, खुदाउन के कलाम के लिए दुआ में रहनुमाई करें। सब दुआ करेंगे, अपना ध्यान खुदा की तरफ लगा कर। मैं गल खुदा दी सुनागा जद करेगा कला
गल खुदा दी सुनागा जद करेगा कलाम के ओते अपने बंदे आना पागलों का नाल तमाम। हालेलुया हालेलुया। खुदावंद हम तुझे मुबारक कहते हैं, तू भला है, तेरी शफकत अब्दी और तेरी वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। आसमानी बाप, हम तेरी हजूरी के लिए, तेरे तख्त के लग जाने के लिए तेरे शुक्रगुजार हैं, तेरे पाक रूह के लिए तेरे शुक्रगुजार हैं जो यहाँ पर मौजूद है और जिसने हर एक को अपने मसा में लिए हुए है। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं। खुदावंद तू जो आसमानों के आसमान में समा नहीं सकता तो भी तू खाकसार का ख्याल रखता है। खुदावंद जब हम तुझे पुकारते हैं तो खुदावंद तू आ मौजूद होता है। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं इस प्यार के लिए, इस मोहब्बत के लिए जो यीशु अल मसीह के वसीला से तूने हमसे की कि खुदावंद बावजूद गुनाहगार होने के तूने अपने इकलौते बेटे को सारी दुनिया के गुनाहों के लिए बख्श दिया, जिसने अपना खून बहाकर हमें अपने बेशकीमत खून से खरीद लिया। खुदावंद हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं और उस खून को हम सिजदा करते हैं जो कुल जहां के गुनाहों पे फारा है और जिसके वसीला से सारी दुनिया के गुनाहों को धोया गया। खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं तेरी पाकीज़गी के लिए जिसमें तू हमें हर रोज़ बढ़ने का फजल देता है। तेरा शुक्र करते हैं तेरे पाक कलाम के लिए जो तूने हमारे हाथों में दिया है। खुदावंद तू खुद हमारे पास है। खुदावंद तेरे पाक कलाम के लिए हम अपने आप को तैयार करते। खुदावंद हमारे कानों को मसा कर, हमारे दिलों की ज़मीनों को तैयार कर। खुदावंद यहाँ के माहौल को हम खुदावंद तेरे हाथ में दे देते हैं। एक एक रूह जान बदन को खुदावंद हम तेरे पाक रूह के आगे सरेंडर करते। खुदावंद जब तेरा पाक कलाम तेरे खादिम के वसीला से खुदावंद किया जाए तो पाक रूह के वसीला से खुदावंद हमें तौफीक देना कि हम तेरे पाक कलाम को समझ सके। खुदावंद इसको अपने दिल में रखे और इसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारे। खुदावंद तेरा पाक कलाम जो हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है। खुदावंद जो हमें इब्लीस पर गालिब आने का फजल देता है, हमें हमारी ज़िंदगी को खुदावंद तेरे प्यारे बेटे यीशु की सूरत पर ढलने के काबिल करता है। खुदावंद हम तेरे पाक कलाम के लिए तेरे शुक्रगुजार हैं। खुदावंद तेरे खादिम के लिए तेरे शुक्रगुजार हैं। खुदावंद जिनको तूने अपनी खिदमत के लिए खड़ा किया। खुदावंद अपने खादिम का मुंह होकर बोल खुदावंद, और जब तेरा बंदा हमसे हम कलाम हो खुदावंद जिंदगियां तब्दील हो खुदावंद, बंधन टूटे खुदावंद, इब्लीस शर्मिंदा हो खुदावंद, और लोग अपनी मुसीबतों से, अपनी मुश्किलों से, अपनी परेशानियों से खुदावंद रिहाई पाएं और खुदावंद सारा जलाल तेरे प्यारे बेटे यीशु के नाम को मिलता रहे। खुदावंद हम सबको तू एक रूह में बांधना और खुदावंद आपके कलाम के वसीला से खुदावंद तू हमको बड़ी बरकत देना। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं, सब कुछ मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे अपने मुनज्जी खुदावंद यीशु अल मसीह नासरी के नाम में, आमीन। हालेलुया हालेलुया। आपसे कितने लोग सब तैयार हैं कि खुदा का कलाम सुनने के लिए? प्रेज गॉड। अजीज़ों खुदाउन के कलाम में लिखा है, ज़बूर 12 उसकी 6 आयत में लिखा है, खुदाउन का कलाम पाक है, उस चांदी की मानिंद है जो भट्टी में मट्टी पर ताई गई और 7 बार साफ की गई हो। तो अजीज़ों इस प्यूरिफाइड कलाम के लिए, इस ताए गए कलाम के लिए, इस मोतबर कलाम के लिए सब मिलकर जोरदार तालियां बजाएंगे और खुदाउन के खादिम को वेलकम करेंगे और कलाम को। Praise Jesus. Hallelujah. सब तशरीफ रखेंगे, हम खुदावंद का शुक्र करेंगे कि खुदावंद का खैमा आदमियों के दरमियान है। खुदावंद यहाँ मौजूद है, हम उसकी प्रेजेंस को फील कर सकते हैं, हम उसकी हुजूरी को महसूस कर सकते हैं जो हमेशा ईमानदार के जहन और उसके दिल में रहती है, और वो हमेशा अपनी हुजूरी के वसीला से लोगों को बरकत देता है। आज सुबह कलाम मुक़द्दस में से जिस बात को हम सीखेंगे वो है खुदावंद यीशु मसीह की तमसीलें। अगर हम खुदावंद यीशु मसीह की ज़मीनी खिदमत के ऊपर नज़र डालें तो खुदावंद यीशु मसीह की ज़मीनी खिदमत में जितनी उसने तालीम दी उसके अंदर 95% जो तालीम थी वो तमसीलों की शक्ल में थी। तो आप सोचें ये कितना ज़रूरी है उन तमसीलों को समझना, जानना, उनके मायने दरियाफ्त करना।
کیونکہ اگر آپ کسی بات کو سمجھ نہیں پاتے, اس کے معنی آپ کو سمجھ نہ آئیں, تو پھر اس کو پڑھنے کا یا سننے کا فائدہ نہیں ہے. یہ اسی طرح سے ہے کہ ایک پنجابی کے سامنے کوئی پشتو بولتا رہے, اسے کو سمجھ آئے گی جی؟ بتائیں جی. یا ایک ان پڑھ شخص کے سامنے کوئی انگلش بولتا رہے تو اس کو کچھ سمجھ آئے گی؟ کچھ بھی نہیں سمجھ آئے گی. لیکن اگر ایک پڑھے لکھے شخص کے سامنے انگلش بولی جائے گی تو اس کو سمجھ آئے گی یہ کیا بات کی جا رہی ہے. تمثیلوں کو سمجھنا بھی ایسے ہی ہے کہ اگر ہم اس کو سمجھیں گے نہیں تو ہم اپنی زندگی میں برکت نہیں پائیں گے. اور ان کو سمجھنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ وہ یسوع مسیح کے منہ کی باتیں ہیں جو زندہ اور مؤثر ہیں, جو ہماری زندگی میں ہمیں قوت اور زور بخشتی ہیں, جو ہمیں اس قابل کرتی ہیں کہ ہم ابلیس کا مقابلہ کر سکیں, جو ہمیں اس قابل کرتی ہیں کہ ہم ان الفاظ کے وسیلہ سے, اس روحانی تلوار کے وسیلہ سے ابلیس کے منصوبوں کو فیل کر سکیں اور روحانی عالم میں اس کا مقابلہ کر سکیں. یہ اتنی ضروری باتیں ہیں کہ خداوند یسوع مسیح جو کہ خدا کا کلمہ تھا, ہے اور رہے گا, اس نے بھی انہی باتوں کا استعمال کیا ابلیس کے خلاف. جب وہ آزمائش میں گیا تو اسے کیا 3 آزمائشوں میں 3 بار اس نے ایک بات ریپیٹ کی کہ لکھا ہے, لکھا ہے. یعنی خداوند یسوع مسیح جو تھا وہ بھی جب جسم میں تھا تو اس نے خدا کے کلام کو اہمیت دی. تو کتنا ضروری ہے ہمارے لیے ان باتوں کو سمجھنا. اور جس طرح میں نے پہلے بولا کہ خداوند یسوع مسیح, اگر آپ اناجیل اربع یعنی 4 انجیلیں جو ہیں, متی, مرکز, لوکا اور انجیل, اس کا اگر آپ مطالعہ کریں تو اس کے اندر آپ کو یسوع مسیح کی جتنی باتیں ملیں گی اس میں 95% باتیں تمثیل کے اندر ہیں. اس نے تمثیلوں میں باتیں کی ہیں اور ان باتوں کو اس کے شاگردوں نے بھی نوٹ کیا. اور ایک دن اس کے شاگردوں نے اسے پوچھ لیا کہ تو ان سے تمثیلوں میں کیوں بات کرتا ہے, ٹھیک ٹھیک طرح کیوں نہیں بات کرتا. ہم دیکھیں گے, سیکھیں گے کہ وہ کیوں تمثیلوں میں بات کرتا تھا. پر میں چاہتا ہوں کہ پہلے ہم نکالیں کہ جہاں پہ انجیل مقدس میں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ یسوع مسیح تمثیلوں کے بغیر بات نہیں کرتا تھا. نکالیں متی کی انجیل, اس کا 13واں باب اور اس کی آپ پہلے 10ویں آیت پڑھیں جی. متی کی انجیل 13 باب اس کی 10ویں آیت. شاگردوں نے پاس آ کر اس سے کہا, تو ان سے تمثیلوں میں کیوں باتیں کرتا ہے؟ جی اب اس کی 34 اور 35 آیت پڑھ لیں اسی حوالے کی. یہ سب باتیں یسوع نے بھیڑ سے تمثیلوں میں کہیں, اور بغیر تمثیل کے وہ ان سے کچھ نہ کہتا تھا, تاکہ جو نبی کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو کہ میں تمثیلوں میں اپنا منہ کھولوں گا, میں ان باتوں کو ظاہر کروں گا جو بنائے عالم سے پوشیدہ رہی ہیں. جی اب مرکز کی انجیل اس کا 4تھا باب نکالیں اور اس کی 33 اور 34 ورس. مرکز 4 33 اور 34. اور وہ ان کو اس قسم کی بہت سی تمثیلیں دے دے کر ان کی سمجھ کے مطابق کلام سناتا تھا, اور بے تمثیل ان سے کچھ نہ کہتا تھا, لیکن خلوت میں اپنے خاص شاگردوں سے سب باتوں کے معنی بیان کرتا تھا. جی بس. تو ہم اور بھی حوالہ جات پڑھ سکتے ہیں لیکن ہمارے پاس وقت نہیں ہے, جو اس بات کی عکاسی کرتے ہیں یا جو اس بات کو بتاتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح تمثیلوں کے بغیر بات نہیں کرتا تھا. وہ پیرابلز کے اندر لوگوں سے بات کرتا تھا. اس کا پرپس یہ تھا کہ وہ تمثیلوں میں خدا کی بادشاہی کی خوشخبری دے سکے, خدا کی بادشاہی کی منادی کر سکے. تمثیلوں کے وسیلہ سے وہ آسمانی ماحول کو, آسمان کی بادشاہت کو, آسمانی باتوں کو زمین کی چیزوں کے وسیلہ سے ان کو سکھاتا, سمجھاتا, بتاتا, تاکہ وہ باتیں ان کے ذہن نشین ہو جائیں. سوال یہ ہے کہ یسوع مسیح عام طور سے یعنی نارمل وے میں کیوں بات نہیں کرتا تھا, وہ کیوں تمثیلوں میں بات کرتا تھا, اس کے پیچھے لاجک کیا تھی, وجہ کیا تھی, خداوند یسوع مسیح کیوں ایسا کرتا تھا. تو اس بات کو سمجھنے کے لیے بہترین مثال یہ ہے کہ آپ کا بچہ جب سنڈے اسکول جاتا ہے تو کیا وہ بچہ خدا کا کلام, جو اس کی ٹیچر ہے, کیا وہ اس کو کلام سناتی جس طرح میں کلام سنا رہا ہوں آپ کو؟ مجھے بتائیں کیا سنایا جاتا ہے؟ کہانی, سٹوری,
کیونکہ اس کے ذہن کی اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ اتنے ہیوی کلام کو جو ہے وہ ڈائجسٹ کر سکے. ایسے ہی ہے جی, اس کو اس کے ذہن کے مطابق چھوٹی چھوٹی کلام کی کہانیاں بتائی جاتی ہیں تاکہ اس کے ذہن میں وہ نقش ہو جائیں. اور وہ کہانیاں, وہ سٹوریاں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ بوڑھا بھی جب ہو جاتا ہے تو وہ اس کے ذہن میں رہتی کہ میں نے کیا سیکھا تھا. ایسے ہی ہے آج آپ سب کے ذہن میں, اگر آپ سنڈے اسکول گئے ہیں تو کیا وہ ساری باتیں ہیں یا نہیں ہیں؟ کیوں؟ وجہ کیا ہے کہ اس کا جو ٹیچر, جو اس کا استاد ہوتا ہے, اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں اس بچے کی امیجنیشن کو قابو کر لوں, میں اس کی سوچ کو قابو کر کے اس کے اندر خدا کا کلام پیدا کروں اور اس کے کردار کو سنوار سکوں. ایسے ہی ہے ہماری بہن لینا جو سنڈے اسکول کی ہیڈ ہے, وہ بیٹھی ہیں, ان کو کبھی آپ دیکھیں وہ بڑے خوبصورت طریقے سے بچے کو سٹوری سناتی ہے. ان کے ساتھ جو ان کو ٹیچر اسسٹ کرتی ہے وہ بڑے پیارے طریقے سے, ہے کلام کی باتیں ہیں لیکن وہ بتاتی اس طرح سے ہے کہ ان کے ذہن میں یاد رہ جاتی ہیں باتیں. بچہ سالوں سال اس بات کو یاد رکھتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اس کو کہانی کی شکل میں بتائی گئی ہے, وہ کبھی اس کو بھولتا نہیں ہے. ایسے ہی ہے, ایگری کرتے ہیں میرے ساتھ آپ؟ اچھا, اب خداوند یسوع مسیح کیوں تمثیل میں بات کر رہا تھا؟ خداوند یسوع مسیح جانتا تھا کہ یہودی قوم اور اس کے شاگرد یہ خدا کی بادشاہت کے بھید کو سمجھنے میں بچے ہیں. دیکھیں نا, میں امریکہ کے بارے میں کیسے بات کرتا ہوں جو چیز میں نے دیکھی نہیں ہے. آج تو چلو میں انٹرنیٹ پہ کچھ دیکھ سکتا ہوں, لیکن اگر آج انٹرنیٹ کو نکال دیا جائے اور مجھے بولو جی امریکہ کے بارے میں بتائیں, آپ کیا بتا سکتے ہیں؟ مجھے بتا سکتا ہوں میں کچھ جی؟ میں نے ایک چیز دیکھی نہیں, میں کیسے بتاؤں گا؟ خداوند یسوع مسیح یہ جانتا تھا کہ یہ آسمان کی بادشاہت سے واقف نہیں ہے, اس کے بھید سے واقف نہیں ہے, یہ آسمان کی بادشاہت میں بچے ہیں. اسی لیے وہ ان کو تمثیلوں میں باتیں بتاتا تھا تاکہ وہ ان کے ذہن نشین ہو جائیں, وہ ان کے ذہنوں میں نقش ہو جائیں چیزیں. اور جب یہ روحانی طور سے میچور ہوں, یہ بڑے ہوتے چلے جائیں, تو یہ اس بھید کی باتوں کے وسیلہ سے برکت پائیں اور ان کا رشتہ خدا کے ساتھ مضبوط ہو سکے. ہیلیلویا. خداوند یسوع مسیح کا یہی پرپس تھا, اس لیے وہ تمثیلوں میں بات کرتا تھا, کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ بھید بڑا ہے اور آسمان کی بادشاہت کو سمجھنا ان کے لیے آسان نہیں تھا. اس لیے شاگردوں نے اسے بولا کہ تو کیوں, جو ہم نے پہلی بار آیت پڑھی, کہ تو کیوں ان سے تو تمثیلوں میں بات کرتا ہے. نکالیں جی ذرا متی 10 کو آپ دوبارہ پڑھیں, اس کی 10 سے 12 آیت. جب یسوع مسیح سے پوچھا گیا تو یسوع مسیح نے جواب کیا دیا, سنیں جی, 10 سے 12 آیت پڑھیں. 10 متی 13 اس کی 10 سے 12 آیت. شاگردوں نے پاس آ کر اس سے کہا, تو ان سے تمثیلوں میں کیوں باتیں کرتا ہے؟ اس نے جواب میں ان سے کہا, اس لیے کہ تم کو آسمان کی بادشاہی کے بھیدوں کی سمجھ دی گئی ہے مگر ان کو نہیں دی گئی, کیونکہ جس کے پاس ہے اسے دیا جائے گا. اور ہاں جی بس, تو یہاں پر آپ کو پرپس سمجھ آیا. خدا یسوع مسیح جواب کیا دیتا ہے کہ میں کیوں تمثیلوں میں بات کرتا ہوں, کیونکہ تمہیں تو بادشاہت کا بھید دیا گیا. اور پھر یاد رکھیں کہ سب کو بادشاہت کا بھید نہیں دیا گیا تھا. یہ یسوع مسیح کے کچھ خاص شاگرد تھے جو ہر وقت اس کے ساتھ رہتے تھے, ان کے پاس بھید تھا, اور وہ بھی مکمل بھید نہیں تھا, مختصر طور پر جانتے تھے. مگر یسوع کہتا ہے کہ تمہیں بھید دیا گیا, ان کے پاس بھید نہیں ہے. میں اس لیے ان کو اس لیے بتاتا ہوں تاکہ اس بات کو سمجھیں. اور پھر خداوند یسوع مسیح ان تمثیلوں کے وسیلہ سے جو باتیں بتاتا تھا, انہی باتوں نے شاگردوں کو اس قابل کیا کہ وہ یسوع مسیح کی خاطر قربان ہوئے, آرے پر کٹوائے گئے, مصلوب کیے گئے, قتل کیا گیا. وہ کون سی باتیں تھیں؟ وہ یہی تھی جو تمثیلوں میں سنتے آ رہے تھے, ان کا ایمان مضبوط ہوتا چلا گیا. میرا پرپس کیا ہے؟ ہم ساری تمثیلیں تو شاید نہ سیکھ سکیں, کیونکہ اگر میں میری اپنی سٹڈی کے مطابق, کیونکہ میں خود پڑھاتا ہوں, میری ایک سٹڈی ہے, اگر میں تمثیلوں کا سلسلہ شروع کروں تو شاید مجھے کئی سال لگ جائیں آپ کو ساری تمثیلیں بتانے میں. جبکہ تمثیلیں ہیں پتہ کتنی ٹوٹل؟ اگر آپ دیکھیں یوحنا میں آپ کو ایک بھی تمثیل نہیں ملے گی, آپ کو متی, مرکز اور لوکا کے اندر آپ کو تمثیلیں ملیں گی جو کہ 45 سے 46, کچھ لوگ 38 کہتے ہیں کہ کچھ تمثیلیں ریپیٹ کی گئی ہیں, لیکن جو ایک ایوریج ہے وہ 40 سے 46 تمثیلیں ہیں. میری سٹڈی کے مطابق اگر میں اس کو ہر تمثیل کی ایک ڈیٹیل میں جاؤں تو مجھے شاید کئی سال لگ جائے آپ کو ایکسپلین کرنے کے لیے. اتنی گہرائی ہے ان تمثیلوں کے اندر. ہر ایک تمثیل کے اندر ایک مکاشفہ ہے, ہر ایک تمثیل کے اندر ایک بھید ہے,
ہر ایک تمثیل خدا کی بادشاہت کی بات کرتی ہے. ہر ایک تمثیل آپ کی زندگی، آپ کے حالات، آپ کی جسمانی زندگی، روحانی زندگی کو بتاتی کہ ہم کس طرح سے زندگی گزار سکتے ہیں. اور اگر ہم ان تمثیلوں کو سمجھ جائیں اور ان کے اوپر کام کرنا شروع کر دیں اور اس کے مطابق زندگی گزاریں تو یاد رکھیں کہ ہم اس دنیا کے اندر چلتی پھرتی زبردست انجیل بن جائیں گے. اتنی طاقت ہے، اتنی زبردست چیزیں ہیں. خاص بات ہم کیا سیکھیں گے؟ اس سے پہلے کہ میں تمثیلوں کا سلسلہ شروع کروں، خاص بات ہم نے سیکھنی کیا ہے؟ جب ہم ان تمثیلوں کا ذکر کریں گے، سیکھیں گے، تو ہم نے دو باتوں کو مد نظر رکھنا ہے. پہلی بات یہ کہ یہ تمثیلیں جب خدا یسوع مسیح بول رہا تھا تو اس دور کا کلچر کیا تھا، ماحول کیا تھا، لوگوں کی سائیکی کیا تھی، لوگوں کا ماحول کیسا تھا وہاں پہ. ہم نے اس بات کو جو بائبل کا جو کلچر ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے. اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ وہ تمثیل آج کی ڈیٹ میں میری اور آپ کی زندگی میں کیسے اپلائی ہوتی ہے اور ہم اس کو کیسے اپنے اوپر امپلیمنٹ کر کے اس کے وسیلہ سے ہم برکت پا سکتے ہیں. پریز گاڈ. آپ میرے ساتھ ہیں جی؟ اوکے، میرے ساتھ نکالیں یسوع مسیح خداوند کی طرف سے بولی گئی جو پہلی تمثیل تھی، وہ متی کی انجیل اس کا 5واں باب، اس کی آپ 13 سے 16 آیت، ان 3 آیات کو ذرا پڑھیں جی. تم زمین کے نمک ہو، لیکن اگر نمک کا مزہ جاتا رہے تو وہ کس چیز سے نمکین کیا جائے گا؟ پھر وہ کسی کام کا نہیں سوائے اس کے کہ باہر پھینکا جائے اور آدمیوں کے پاؤں کے نیچے روندا جائے. تم دنیا کے نور ہو. جو شہر پہاڑ پر بسا ہے وہ چھپ نہیں سکتا، اور چراغ جلا کر پیمانہ کے نیچے نہیں بلکہ چراغ دان پر رکھتے ہیں تو اس سے سارے گھر کے سب لوگوں کو روشنی پہنچتی ہے. اسی طرح تمہاری روشنی آدمیوں کے سامنے چمکے تاکہ وہ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر تمہارے باپ کی جو آسمان پر ہے تمجید کریں. ہاللویہ. یہ پہلی تمثیل ہے جو کلام مقدس میں خدا یسوع مسیح کی جانب سے دی گئی، اور یہ تمثیل جو تھی یہ عام لوگوں کو نہیں دی گئی. اگر آپ اس کا سیاق و سباق پڑھیں تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ یہ تمثیل جو ہے خدا یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو بولتا ہے. یہ عام یہودی لوگوں کو نہیں بولی گئی. یہ کس کو بولی گئی ہے جی؟ شاگرد. آج میں اور آپ خدا یسوع مسیح کے شاگردوں کی جگہ پہ اگر اپنے آپ کو رکھیں تو ہم دیکھیں گے کہ یہ تمثیل ہم پہ کیسے فٹ ہوتی ہے. یہ تمثیل شاگردوں کو بولی گئی ہے اور ان کو 2 باتوں سے تشبیہ دی گئی ہے. پہلی بات کیا بولا گیا جی ان کو؟ نمک. اور دوسری بات نور یعنی روشنی. خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو کیوں نمک بولا؟ کیوں ان کو روشنی سے تشبیہ دی؟ یاد رکھیں کہ اس زمانہ کے اندر نمک کی اور روشنی کی بڑی اہمیت تھی. آج تو شاید نمک کی اہمیت ہے، آپ کو کسی بھی گروسری سے 1 روپے 2 روپے کا نمک مل جائے گا نا، ایسے ہی ہے نا. لیکن اس وقت ایسا نہیں تھا. نہ آج روشنی کی قلت ہے، گاؤں میں بھی جائیں گے تو وہاں پہ آپ کو لائٹ نظر آئے گی، مگر اس وقت روشنی نہیں تھی اس طرح سے جس طرح الیکٹریسٹی کی بات کروں، نہیں تھی. اس لیے یہ 2 چیزیں جو تھیں یہ بڑی اہمیت کی حامل تھیں اس زمانہ کے اندر، اس دور کے اندر، اس کلچر کے اندر. نمک کی بڑی اہمیت تھی. اگر آپ یہودی کلچر اور رومی کلچر کو فالو کریں، اس کی اسٹڈی کریں تو آپ دیکھیں گے کہ جو نمک تھا وہ اجرت کے طور پر دیا جاتا تھا، یعنی سیلری کے طور پر دیا جاتا تھا. جو رومی سپاہی ہوتے تھے ان کو سیلری کے طور پر نمک دیا جاتا تھا. آپ سوچیں کہ یہ کتنا مہنگا مسالہ تھا کہ رومی سپاہی کو سیلری نہیں دی جاتی تھی، روپیہ پیسہ نہیں، ان کو بہت سارے ایسے سپاہی ان کو نمک دیا جاتا تھا. وہ ان کی اجرت مانا جاتا، ان کی تنخواہ یعنی سیلری مانا جاتا تھا. اسی لیے آپ دیکھیں کہ ہمارے کلچر کے اندر ایک بات بڑی عام ہے. ہم کہتے ہیں میں نے تمہارا نمک کھایا. ہم یہ بات کہتے ہیں نا کہ جی میں نے آپ کا نمک کھایا جی، اس نے میرا نمک کھایا جی. یہ بات کہاں سے آئی ہے؟ کہاں سے روٹ آؤٹ ہوئی ہے؟ یہ رومی کلچر سے نکلی ہے بات کہ وہ تنخواہ کی جگہ پر ان کو نمک دیا کرتے تھے، اور وہ جو نمک ہوتا تھا وہ اس کو آگے بیچتے اور اپنی ضروریات کو پورا کرتے تھے. اس کے پہلا کام کیا تھا؟ یہ تنخواہ کے طور پر دیا جاتا تھا. دوسرا بڑا اس کا فائدہ کیا تھا نمک کا، کہ اس دور کے اندر ریفریجریٹرز نہیں تھے، اور خدا یسوع مسیح کے جتنے شاگرد تھے ان میں سے زیادہ تر مچھیرے تھے، اور وہ گوشت کو اور مچھلی کو
پریزرو کرنے کے لیے یعنی اس کو محفوظ کرنے کے لیے نمک کا استعمال کرتے تھے. اس وقت فریج تھوڑی تھے کہ آپ لے کے آئے, آپ نے فریج میں رکھی مچھلی اور وہ شاید 1 مہینے بعد بھی آپ کھا سکتے ہیں. ایسا نہیں تھا. نمک جو تھا وہ محفوظ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا. اور تیسرا اس کا جو خاص کام تھا جس کا خدا نے سبسی ذکر کرتا ہے وہ کیا تھا کہ وہ کھانے کے اندر ذائقے کو پیدا کرتا تھا. کھانے کے اندر ذائقے کو پیدا کرتا تھا, یعنی سالن کے اندر نمک کے بغیر سالن نہیں بنایا جاتا تھا. اور وہ چیز آج بھی ہے. ایسے ہی ہے نا, مجھے بتائیں ہم بغیر نمک کو چیز کھاتے ہیں؟ بغیر نمک کے ہم سالن ہمیں مزہ ہی نہیں آتا. ہم نمک اس میں ڈال کے کبھی ہو تو ہم اوپر سے نمک ڈال لیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس کا ذائقہ جو ہے وہ نمک سے پیدا ہوتا ہے. اب خداوند یسوع مسیح جب اپنے شاگردوں سے مخاطب ہے تو وہ ان کو کہنا کیا چاہتا ہے, یسوع کے ذہن میں کیا بات ہے, اس کا دل ان کے لیے کیا کہنا چاہتا ہے, یا یسوع ان کو کیا بتانا چاہتا ہے جب وہ کہتا ہے کہ تم دنیا کا نمک ہو. تو اس کا پہلا پرپس یہ تھا کہ جس طرح سے نمک گوشت اور مچھلی کو محفوظ کرتا ہے, اگر تم مجھ پہ ایمان رکھو گے تو تم بطیروں کو محفوظ کرنے کا وسیلہ بنو گے. جب تم مجھ پر ایمان رکھو گے تو تم میں میری ذات کا ذائقہ ہوگا. جب تم کبھی کسی دوسرے سے بات کرو گے تمہاری گفتگو سے میرا ذائقہ نظر آئے گا. یہی وجہ ہے کہ آج اس دنیا کے اندر جنگ و جدل ہے, لیکن ایماندار امن میں بسا رہتا ہے کیونکہ اس کے اندر مسیح کا ذائقہ ہے, اور اس کا امن میں رہنا اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ مسیحی ہے. آج اس نفرت سے بھری دنیا کے اندر جہاں پر بہن بھائی آپس میں نفرت کرتے ہیں, میاں بیوی آپس میں نفرت کرتے ہیں, بچے آپس میں نفرت کرتے ہیں, جب آپ مسیح کی محبت بانٹتے ہیں تو اصل میں آپ مسیحیت کے ذائقے کو متعارف کراتے ہیں کہ مسیح کون تھا. جب کبھی آپ اپنی زندگی کے اندر دوسروں کے اوپر رحم کرنا سیکھ جاتے ہیں, دوسروں کے اوپر ترس کرنا سیکھ جاتے ہیں, دوسروں کو معاف کرنا سیکھ جاتے ہیں. معاف کرنے کی میں نے پوری ایک سیریز چلائی تھی, آپ کو بتایا معاف کرنا بہت مشکل ہے, لیکن جب آپ دوسرے کو معاف کرتے ہیں تو اصل میں آپ مسیح کا ذائقہ متعارف کراتے ہیں کہ مسیح کون تھا, اس کی کیا شخصیت تھی, وہ کس طرح سے صلیب کے اوپر بھی اس نے اپنے دشمنوں کو معاف کیا, وہ کس طرح سے لوگوں پر رحم کرتا تھا, وہ کس طرح سے لوگوں کے اوپر ترس کرتا تھا, وہ کس طرح لوگوں کے ساتھ محبت کرتا تھا. یہ ساری کی ساری باتیں ایک ذائقے کی طرح دنیا کے اندر نظر آتی ہیں. اس لیے خدا یسوع مسیح جب بات کر رہا ہے تو وہ ان ساری چیزوں کو ذہن میں رکھ کے بات کر رہا ہے کہ تم مجھ پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے دنیا کو محفوظ کر سکو گے, میرا ذائقہ دوسروں کو متعارف کرا سکو گے. اور جب ہم خداوند یسوع مسیح کے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیتے ہیں تو یاد رکھیں کہ ہم نور کی مانند, روشنی کی مانند دنیا کے اندر چمکتے اور نظر آتے ہیں. یہ دنیا یاد رکھیں تھیولوجیکلی پوائنٹ آف ویو سے یہ دنیا تاریک ہے. کیوں؟ یہ ابلیس کے قبضہ کے اندر ہے. مگر جب آپ مسیح کے کلام سے بھرے ہوئے ہیں تو آپ نور کو, روشنی کو ظاہر کرتے ہیں اور تاریکی کے فرزندوں کو نور میں لانے کا وسیلہ بنتے ہیں. اس لیے یسوع نے ہمیں نور سے تشبیہ دی ہے. اور جب ہم اپنے اندر خدا کے کلام کو رکھتے ہیں, اس کی روشنی کو رکھتے ہیں, تو یاد رکھیں کہ لوگ, دنیا کے لوگ ہمیں دیکھ کے کیا لکھا ہے کہ جی وہ تمہارے کاموں کے سبب سے تمہارے باپ کی جو آسمان پر ہے کیا کریں گے جی, تمجید کریں گے, ستائش کریں گے, پرستش کریں گے. پر اگر ہمارے اندر خداوند یسوع مسیح کلام ہی نہیں, اس کا نور ہی نہیں, روشنی نہیں, تو ہم کیسے دنیا کو تاریکی سے چھڑائیں گے؟ کسی کو تاریکی سے چھڑانے کے لیے اگر آپ لائٹ چلی جائے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ موم بتی جلا کے یا ٹارچ جلا کے ہم جاتے ہیں. کیا آپ نے سوچا کہ میں آپ کے کوئی بچہ, اکثر بچے پاکستان کے اندر لائٹ چلی تو ماں باپ جو ہے وہ فوراً سے وہ لائٹ جلا کے اندر جاتے ہیں بچے کو نکالنے کے لیے. ایسے ہی ہے نا؟ کیا کبھی آپ نے دیکھا وہ بغیر لائٹ جلائے بچے کو ڈھونڈ رہا ہے, خود بھی گرے گا, بچہ بھی گرے گا. ایسے ہی ہے نا؟ تو اگر آپ کے پاس مسیح کا نور ہی نہیں ہے جو اس کے کلام کو ظاہر کرتا ہے, روشنی کلام کو ظاہر کرتی ہے, اگر آپ کے اندر خدا کا کلام ہی نہیں ہے, آپ کیسے کسی دوسرے کو روشنی میں لانے کا وسیلہ بنیں گے؟ نہیں لا سکتے. اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو خود خدا کے کلام سے بھرنا ہے. جب ہم خدا کے کلام سے بھر جاتے ہیں
تو ہماری زندگی کے اندر یاد رکھیں اس کی روشنی آ جاتی ہے. ہمارے پاس ٹائم کم ہے, ہم جلدی سے آگے بڑھیں گے. یاد رکھیں کہ امثال 4 میں لکھے کہ لیکن صادق کی راہ نور سحر کی مانند ہے جس کی روشنی دوپہر تک بڑھتی جاتی ہے. جو صادق یعنی جو ایماندار شخص ہے, اس کی زندگی کے اندر خدا کا کلام جو ہے وہ ایک نور کی طرح, روشنی کی طرح ہے. اور یہ جو مثال ہے, تمثیل جو تھی, یہ خدا کی بادشاہت کو ظاہر کرتی ہے. شروع میں کیا ہم نے پڑھا کہ اگر نمک کا ذائقہ جاتا رہے تو وہ باہر پھینکا جاتا ہے اور پاؤں تلے روندا جاتا ہے. یاد رکھیں, باہر پھینکا جانا اور پاؤں کے اندر روندا جانا یہ روز عدالت کے دن کو ظاہر کرتا ہے کہ اگر ہمارے اندر مسیح کا نمک نہیں, اگر ہمیں مسیح کا نور, اس کی روشنی نہیں, تو ایک دن آئے گا کہ روز عدالت کے دن ہم باہر پھینکے جائیں گے اور لوگوں کے پاؤں تلے روندنا, یعنی ہم آگ اور گندک کی جھیل کا حصہ بنیں گے. اس لیے ضروری بات کیا ہے, سمجھنے والی بات کیا ہے, اس تمثیل کو ہم اپنے اوپر کیسے لے کے آ سکتے ہیں. کیا ہم میں مسیح کا کردار ہے؟ پہلی بات جو اس کے نمک کو ظاہر کرتا ہے, ہمارے کردار کو ظاہر کرتا ہے. دوسری بات, کیا ہمارے اندر اس کا نور یعنی اس کا کلام ہے یا نہیں. یسوع مسیح شاگردوں کو یہی بتانا چاہتا تھا. آج روح القدس مجھے اور آپ کو بھی یہی بتانا چاہتا ہے کہ ہمیں اپنے اندر مسیح کے کلام کو اور اسے کردار کو رکھنا ہے, تب بھی ہم اس تمثیل کے مطابق زندگی گزار سکتے ہیں. دوسری بات, دوسری تمثیل ہم پڑھیں گے نہیں, میں آپ کے ساتھ ویسی شیئر کروں گا کہ خدا یسوع مسیح نے بیج بونے والے کی ایک تمثیل دی. اور بیج بونے والی تمثیل کے اندر خدا یسوع مسیح نے 4 قسم کی کیٹیگریز کا ذکر کیا. پہلی وہ زمین ہے جس کو راہ کے کنارے بولا گیا. یہ پتہ ہے, یہ کلیسیا کی بات کی جا رہی ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو خدا یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں. قبول کرنے کے بعد کچھ ٹائم وہ چلتے ہیں اور اس کے بعد وہ دوبارہ سے اپنی پرانی انسانیت میں لوٹ جاتے ہیں. ان کا روح القدس سے رابطہ ختم ہو جاتا ہے, وہ پاک روح سے کٹ جاتے ہیں, وہ مسیحی زندگی سے کٹ جاتے ہیں. ان کی زندگی میں خدا کا وہ مسا اور اس کی قدرت نہیں رہتی, بلکہ وہ دنیا دار بن جاتے ہیں. دوسری زمین ہے پتھریلی زمین. یہ وہ لوگ ہیں جو سالہ سال چرچ آتے ہیں مگر ان کی زندگی میں اثر کوئی نہیں ہے. وہ پرانی ہی زندگی گزار رہے ہیں آج بھی, یسوع مسیح پہ ایمان لے آئے ہیں لیکن زندگی میں تبدیلی کوئی نہیں ہے. ان کے دل سخت ہیں اور وہ کلام کو سنتے ہیں اور صرف محض سنتے ہیں, اس پہ عمل نہیں کرتے. اور جو تیسری زمین ہے وہ جھاڑیوں کی. یہ کیٹیگری بہت زیادہ آج کے دور میں پائی جاتی ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو کلیسیا کے اندر ریگولر ہیں, یہ بڑے روحانی ہیں لیکن باہر یہ اتنے ہی جسمانی بھی ہیں. یہ چرچ میں روحانی ہیں, باہر جسمانی. ان کو آپ ایک نام دے سکتے ہیں, ان کو فلمی کرسچن کہہ سکتے ہیں آپ. یہ ماحول کے حساب سے ڈھلتے ہیں, یہ جیسا ماحول ہوگا وہاں پہ ویسی یہ زندگی گزاریں گے. اور آخری جو زمین, آخری جو کیٹیگری ہے وہ ہے اچھی زمین. یہ وہ لوگ ہیں جو نجات کے پیغام کو اپنے دل کے اندر محفوظ کر لیتے ہیں. ان کا کردار کلام کے مطابق ہے. یہ کلام کی روشنی میں زندگی گزارتے ہیں. یہ ہر وقت خدا کے روح سے بھرے رہتے ہیں. ان کی زندگی میں خدا کا خوف ہے. یہ ہر وقت اس کے ظہور کے آرزو مند ہیں. یہ ہمیشہ اس نجات کو یاد کرتے رہتے ہیں. یہ اس کی مصلوبیت کو ہمیشہ یاد کرتے ہیں. یہ اس کے خون اور گوشت میں روز شریک ہوتے ہیں. یہ ہر وقت اس کے خوف میں زندگی گزارتے ہیں اور وہ اس بات کا دھیان رکھتے ہیں کہ وہ اس دنیا میں مسافر اور پردیسی ہیں. ان کا اصل گھر آسمان کے اوپر ہے. ہیلیلویا. ہمیں یہ اس تمثیل میں یہ دیکھنا ہے کہ ہم کس کیٹیگری کے اندر ہیں. خدا یسوع مسیح نے جب یہ تمثیل اچھی زمین کا اس نے اس لیے ذکر کیا تو ہمیں اچھی زمین بننا ہے. پہلی 3 کیٹیگری کے لوگ یاد رکھیں بادشاہت میں داخل نہیں ہوں گے. پڑھیں اس تمثیل کو. تو بادشاہ میں وہ داخل ہوں گے جو اچھی زمین ہے, جن کا روح القدس کے ساتھ رابطہ ہے, جو یسوع مسیح کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, جن کی زندگی کے اندر خدا کا کلام زندہ ہے, جو کلام کی روشنی میں چلتے پھرتے اور اس کے نام کو جلا دیتے ہیں. پریز گاڈ. اس تمثیل کے اندر ہمیں کیا سیکھنا ہے کہ ہم کون سی زمین ہیں, ہم کس کیٹیگری میں آتے ہیں. اگر آج تک ہم پہلی کسی 3 کیٹیگریز کے اندر ہیں تو ہمیں اپنی کیٹیگری چینج کرنی ہے اور ہمیں اچھی زمین بننا ہے. پریز گاڈ. ایک اور تیسری جو تمثیل جو کہ بڑی معروف و مشہور تمثیل مانی جاتی ہے وہ ہم دیکھتے اور پڑھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح نے کہا کہ اونٹ کا
سوئی کے ناکے میں سے گزر جانا اس سے آسان ہے کہ دولت مند جو ہے وہ خدا کی بادشاہت کے اندر داخل ہو. ایسے ہی ہے. اگر آپ ہم پڑھیں گے نہیں ہمارے پاس ٹائم, لیکن آپ سب اس تمثیل کو سنا نا, آپ سب نے ہاتھ کھڑا کر کے کسی نے سنا ہوا ہے, ہم سب نے اس تمثیل کو سنا ہوا ہے. اس تمثیل کا اگر آپ سیاق و سباق دیکھیں تو یہ تمثیل جو ہے, یہ تمثیل ایک ایماندار کی سٹرگل کو بتاتی ہے. میری بات کو غور سے سنیں, یہ آخری تمثیل ہے, ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے, ہم آنے والے کچھ ہفتے ان تمثیلوں کے بارے میں مزید سیکھیں گے, لیکن یہ آج کی تاریخ, آج کی ڈیٹ کی یہ آخری تمثیل میں آپ سے بیان کرنے لگا ہوں. یہ تمثیل جو ہے یہ ایک ایماندار کی سٹرگل کو بیان کرتی ہے. کس کو؟ ایماندار کی سٹرگل کو, اس کے دکھوں کو, مصیبتوں کو, مشکلات کو, پریشانیوں کو, کہ ایک ایماندار کیسے اس دنیا کے اندر زندگی گزارتا ہے یا اس کو گزارنی چاہیے. مگر بہت سے خادمین جو ہیں وہ اس فریز کی, اس جملہ کی جب انٹرپریٹیشن کرتے ہیں تو وہ اپنے حساب سے کلچر کو سمجھے بغیر, اس بات کے متن کو سمجھے بغیر اس کی ٹرانسلیشن کرتے ہیں, اس کی انٹرپریٹیشن کرتے ہیں, جو کہ ٹوٹلی غلط ہے. لیکن میں آج آپ کو اس کے کلچر کے مطابق اس کی انٹرپریٹیشن کر کے بتاؤں گا کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے, کیونکہ یہ آیت, یہ فریز جو ہے, یہ جملہ جو ہے, یہ صرف اور صرف ایمانداروں کی سٹرگل کو بیان کرتا ہے. اس کا اور کوئی دوسرا معنی نہیں ہے. یہ صرف اور صرف ایماندار کی سٹرگل, اس کی مصیبتوں کے بیان کے لیے یسوع مسیح نے بولی. اور اگر آپ دیکھیں تو خداوند یسوع مسیح نے یہ بات کب بولی؟ یہ بات خداوند یسوع مسیح نے اس وقت بولی جب ایک امیر شخص, ایک دولت مند شخص خداوند یسوع مسیح کے پاس آیا اور اس نے اس کو آ کے بولا کہ آئے استاد, آئے نیک استاد, میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی پاؤں؟ تو یسوع مسیح نے اس کو بولا کہ تو حکموں کو تو جانتا ہے, حکموں پر عمل کر. اس نے بولا کہ اس پر تو میں لڑکپن سے عمل کرتا آ رہا ہوں. تو خداوند یسوع مسیح نے بولا کہ تجھ میں ایک بات کی کمی ہے, جا اپنا سارا مال بیچ اور غریبوں میں بانٹ دے. تو لکھا ہے کہ وہ شخص اداس ہو گیا, غمگین ہو کر چلا گیا, اور جب وہ چلا گیا تو خداوند یسوع مسیح نے مڑ کر جو اس کے پیچھے لوگ آ رہے تھے ان کو بولا کہ اونٹ کا سوئی کے ناکے میں سے گزر جانا آسان ہے کہ دولت مند جو ہے وہ خدا کی بادشاہت میں داخل ہو سکے. اب آپ اس بات کو سمجھیں کہ یہ کس موقع کے اوپر, کس جگہ پر بات بولی گئی ہے, جب ایک دولت مند شخص نے یسوع مسیح سے زیادہ دولت کو عزیز رکھا, یسوع مسیح سے زیادہ دولت کو اہمیت دی, اور وہ یسوع مسیح کو چھوڑ کر دولت کے پیچھے چلا گیا. اس موقع پر خداوند یسوع مسیح نے یہ تمثیل دی. تو سوچنے والی بات ہے کہ اس تمثیل کے اندر یسوع مسیح کہنا کیا چاہتا ہے, مکاشفہ کیا ہے, بھید کیا ہے, کیوں یسوع مسیح یہ بات بولتا ہے. تو اگر آپ یہودی کلچر کو یا پرانے عہد نامہ کلچر کو فالو کریں تو وہاں پر جو قومیں تھیں ان کے ملکوں, ان کے شہروں کے چوگرد ایک فصیل کھینچی جاتی تھی, اور وہاں پہ 4 دروازے ہوتے تھے. ایک مشرق, مغرب, شمال, جنوب, یہ 4 دروازے ہوتے تھے جن کو پھاٹک کہا جاتا تھا. اور یہ پھاٹک کھلے رہتے تھے اور یہاں سے لوگ آتے اور اندر داخل ہوتے. مگر جیسے ہی شام کے 6 بجتے تو وہ اس پھاٹک کو بند کر دیتے, اور اس پھاٹک کے اندر, یعنی اس بڑے بڑے جو دروازے ہوتے تھے ان کے اندر ایک چھوٹا سا دروازہ ہوتا تھا. پاکستان میں آپ کو پتا نا, جب ہمارے گھروں میں بڑے بڑے گھر ہوتے ہیں اور ہم بڑے بڑے دروازے لگاتے ہیں, اور وہ دروازہ ہم کب کھولتے ہیں؟ جب ہم نے گاڑی اندر کرنی ہو یا باہر نکالنی ہو, ایسے ہی ہے. لیکن عام طور پر اندر آنے جانے کے لیے ایک چھوٹا دروازہ اندر ہوتا ہے جس کو ہم نارمل طور پہ یوز کرتے ہیں, ایسے ہی ہے نا. ان پھاٹکوں کے اندر, ان دروازوں کے اندر بھی, وہ ان بڑے دروازوں میں چھوٹا سا ایک دروازہ ہوتا تھا, اس کو ان کے زمانہ میں سوئی کا نکا کہا جاتا تھا. اب خداوند نے, اچھا ہوتا کیا تھا کہ جب وہ دروازے بند کر دیے جاتے تو وہ چھوٹا دروازہ 6 بجے کے بعد کھلا ہوتا تاکہ اگر کوئی مسافر, کوئی پردیسی آئے تو وہ وہاں سے اندر آ جائے, بڑا دروازہ بند ہو چکا ہوا ہے. اور جب کوئی مسافر پردیسی آتا تھا تو وہ لوگ سفر کرتے تھے اونٹوں کے اوپر, اور وہ مسافر پردیسی تو اندر آ رہا تھا مگر اس کے اونٹ کا اندر آنا مشکل ہو جاتا کیونکہ اونٹ بہت بڑے ہوتے تھے, وہ دروازہ چھوٹا ہوتا تھا. اب وہ کرتے کیا تھے کہ وہ اونٹ, ان کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ اگر یہ اونٹ باہر رہ گیا تو لٹیرے چور ان کو لوٹ کے لے جائیں گے. وہ کوشش یہ کرتے تھے کہ ان کا سامان اتارا جائے اور اونٹ کو کس طرح اندر لایا جائے, اور وہ ان کا سامان اتارتے اونٹوں کا اور اس کو گھٹنوں کے بل بٹھا کے کوشش کر کے اس کو اندر کی طرف کھینچ لیتے. جب وہ اندر کھینچا جاتا, ظاہر پتا اونٹ بہت بڑا, دروازہ چھوٹا سا, جب وہ اندر کھینچا جاتا تو اس کو کھینچتے وقت اونٹ بہت دفعہ زخمی ہو جاتا تھا. خداوند یسوع مسیح جب یہ تمثیل بیان کر رہا ہے تو وہ کہتا کیا ہے؟ دولت مند نے
दौलत को अजीज रखा, यीशु मसीह को अजीज नहीं रखा। अब यीशु मसीह जो है वो ईमानदार को ऊंट की जगह पर ले आया है। वो ईमानदार को ऊंट से तशबीह दे रहा है कि जिस तरह से ऊंट उस सुई के नक्के में से जाते वक्त दुख उठाता है, ईमानदार को भी बादशाहत में जाने के लिए दुख उठाने की जरूरत है। मेरी बात समझ आई आप लोग को? मेरी बात समझ आई आपको? मैं क्या कहना चाह रहा हूं, यीशु मसीह ने किसी तरह से कोई फेरी टेल नहीं बोली है कि जी वो सुई के नक्के में से ऊंट, वो फुलिश बातें यीशु मसीह नहीं करता था। वो अपने कल्चर के मुताबिक एक बात कर रहा है। शागिर्दों को समझ आई है, ईमान लेके यीशु मसीह क्या बात करना चाह रहा है। आज हम इसकी मुख्तलिफ इंटरप्रिटेशंस करते हैं। इसकी एक इंटरप्रिटेशन है कि ईमानदार को बादशाहत में जाने के लिए दुखों में से, मुसीबतों में से, मुश्किलात में से, परेशानियों में से उस ऊंट की तरह गुजरना जख्मी भी होता था, मगर वो अंदर आ जाता था। क्यों? ताकि चोरों से, लुटेरों से बचाया जाए। यीशु मसीह ने उस दौलतमंद की जिंदगी के ऊपर अपने शागिर्दों को ये बात बोली कि दौलतमंद का बादशाहत में दाखिल होना नामुमकिन है। आसान ये है कि ऊंट सुई के नक्के में से गुजर जाए। यीशु मसीह उस ऊंट की और उस दरवाजे की बात कर रहा था जो शहरों के और मुल्कों के चौगिर्द लगा होता था। प्रेज गॉड। तो ये जो तमसील है ये सिर्फ और सिर्फ ईमानदार की जिंदगी की स्ट्रगल को जाहिर करती है, इसके पीछे और कोई मकसद नहीं है। बाखुदा अगर कोई आपको चीज़ें बताता है तो इसको फॉलो ना करें। मैंने ये तमसीलों का सिलसिला क्यों शुरू किया है कि चूंकि मैं टीचर हूँ, मैं पढ़ाता हूँ और सेमिनरी में पढ़ाता हूँ, मैं बहुत सारे नोट्स लिखता भी हूँ। मैं खुद जब स्टडी कर रहा होता हूँ तो मैं एक तमसील को प्रॉपर समझने के लिए, आप सोचने तो मुझे महीने लग जाते हैं स्टडी करते 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 इसका मीनिंग क्या है। अब देखें ये बात अगर आपको मैं ना इस तरह बताऊंगा या आप खुद स्टडी ना करें तो आप कभी नहीं समझ पाएंगे ये सुई का नक्का क्या है। लेकिन अगर आप यहाँ पे, मेरे काफी स्टूडेंट बैठे, भाई साहब पढ़े हैं, भाई बाबर, ये लोग ग्रेजुएट हो गए, आंटी जमीला, ये सब, इन सबको हमने पढ़ाई है ये सारी चीजें। तो मेरा पर्पस क्या है, भाई विलियम बैठे हुए हैं जो इस साल ग्रेजुएट हो रहे हैं, मेरा पर्पस क्या है कि आप तमसील को, जो तमसीलें हमें मिलती हैं उसके ओरिजिनल मायने जान सकें। क्या पर्पस था, यीशु मसीह ने क्या बात ज़हन में रख के ये तमसील बोली है। जब आप उसके मायने समझ जाएंगे तो याद रखें कि आप बरकत पाएंगे। लेकिन अगर आप उसके मायने नहीं समझोगे तो आप बरकत नहीं, क्योंकि तमसील किसी पर्पस के लिए थी। और जैसा मैंने बताया कि जितनी भी तमसीलें हैं, सारी की सारी तमसीलें एक तरफ इशारा करती हैं और वो खुदा की बादशाहत है। और अगर आप चाहते हैं कि आप खुदा की बादशाहत के भेद को समझे, जाने, तो उसके लिए यीशु मसीह के मुंह से निकली हमें तमसीलों को जानना और समझना जरूरी है। प्रेज गॉड। हम अगले हफ्ते फिर कुछ तमसीलों के बारे में जिक्र करेंगे। आज के लिए यहां पे हम खत्म करते हैं। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। सब खड़े होंगे और हम लोग गीत गाएंगे, लहू लहू यस्सू का लहू। इसी दौरान अपनी हदीया हम लोग खुदा उनके हुजूर में गुजारेंगे। सारे को लिखा है, यीशु का
کہ خداوند ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تیرا لہو ہمیں گناہوں سے دھوتا ہے، تیرا لہو ہماری فتح ہے، تیرا لہو ہمیں اپنی قوتوں سے شفا دیتا ہے، تیرا لہو ہی ہماری حقیقی خوشی ہے اور ہمیں اس قابل کرتا کہ ہم تیرے نام کو جلال دیں۔ یا خداوند تیرا خادم ہوتا ہوا آج کی ساری میٹنگ کے لیے تیرا شکر کرتا ہوں، تو نے ہمیں سنبھالا، برکت دیا ہے خداوند، اس قابل کیا کہ ہم تیرے نام کو جلال دے سکیں۔ اے خداوند ایمان کے ساتھ ایک بار پھر اے خداوند بھائی سنی کو اور اے خداوند بہن سونیا کو، اے خداوند اور بھائی جوئل کو، بہن صوبیہ کو، بہن سمیرہ کو، بہن سبیتا کو، بھائی خیام کو، سسٹر روحی کو، بھائی فرحان کو، اپنی بہن رشمی کو، اور اے خداوند پاسٹر ڈونلڈ کی بھابھی کو، اے خداوند سیمی کی مدر کو، اے خداوند ہم تیرے پاک ہاتھوں میں دیتے ہیں اے خداوند، اور اے خداوند جتنے لوگ اور بھی کمزور بیمار ہیں خداوند یسوع کے نام سے ساری بیماریاں جاتی رہیں اے خداوند، تیرے لوگ اے خداوند شفا پائیں اور تیری شکر گزاری کر سکیں اے خداوند۔ ہم بھائی جارج کے گھرانے کے لیے اے خداوند سے دعا کرتے ہیں جن کی والدہ خداوند مسیح میں سو گئی ہیں خداوند، ان کے لیے تسلی اور امید کی اے خداوند دعا کرتے ہیں، کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ تو نے اپنے مقررہ وقت کے اوپر اے خداوند اپنی بندی کو اپنے پاس بلایا، اس خاندان کے لیے تیری سلامتی اور تیری برکت چاہتے ہیں اے خداوند، تیرا اطمینان ان کے ساتھ رہے۔ بھائی دانش کے لیے اے خداوند جو اس کی اے خداوند جاب کا سلسلہ چل رہا ہے اے خداوند، اس کے لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ تو اپنے آسمان کو کھول اور اچھی طور سے اے خداوند جاب اس کو عطا کر، جو جاب اس کے لیے باعث برکت ہوا اے خداوند، اور ہم تیری شکر گزاری کر سکیں اے خداوند۔ ان ساری درخواستوں کو ہم تیرے پاک ہاتھوں میں دیتے ہیں اور ایمان رہتے ہیں کہ جب ہم تیرے حضور میں جھکتے ہیں تو ہماری دعاؤں کو سنتا ہے، کان لگاتا ہے، ہاتھ بڑھاتا ہے اور اے خداوند جواب دیتا ہے، اور اے خداوند تیرے لوگ کبھی بھی اے خداوند تیرے حضور سے شرمندہ نہیں ہوتے، بلکہ تیرے حضور سے ہمیشہ اے خداوند تازگی کے دن آتے ہیں، تیرے لوگ برکت پاتے ہیں، شفا پاتے ہیں اور تیری شکر گزاری کرتے ہیں۔ تیرا خادم ہوتا ہوا پوری کلیسیا کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں، اس ہدیے کو تیرے پاک ہاتھوں میں دیتے ہیں جو تیرے لوگوں نے تیرے دیے میں تجھے واپس لوٹایا ہے خداوند، اس کی برکت ان کی زندگیوں میں نازل ہو اور تیرے لوگ ہمیشہ تجھ میں شادمان ہوں، تجھ میں برکت پائیں، تیرے نام کو جلال دینے کا وسیلہ بنے۔ اس بیج کو تیرے پاک ہاتھوں میں دیتے ہیں، یہ بیج اے خداوند کلیسیا کی بڑھوتی کا اور اے خداوند کلیسیا کاموں کی بڑھوتی کا بیج ہو، تاکہ اس بیج کے وسیلہ سے اے خداوند وہ بڑے پھلے بہت سا پھل تیری شکر گزاری کر سکیں۔ تیرا خادم ہوتا ہوا آج کی ساری بات کے لیے تیرا شکر کرتا ہوں، تو نے پرستش میں کلام میں ہماری مدد کیا ہے خداوند، جبکہ ہم ایک دوسرے سے جدا ہوں تیرا پاک روح ہمارے ساتھ ہو، اور آخروں تیرے پاک روح کی قوت سے بھرے ہم دوبارہ ملیں اور تیری شکر گزاری کر سکیں۔ یسوع کے نام سے مانگتے اور پا لیتے ہیں، آمین۔ ہم خدا ان کی سکھائی دعا میں شریک ہوں گے۔ ہمارے باپ جو آسمان اب ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت اور شراکت حاضر جماعت کے ساتھ، کل دنیا کے ایمانداروں کے ساتھ اب سے ہمیشہ تک اسی طرح ہوتی رہے۔ تھینک یو ویری مچ جی، خدا اس کو برکت دے۔ میری آپ سب سے ایک ریکویسٹ ہے جانے سے پہلے کہ کرونا پھر بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے اور ہمارے بہت سارے کلیسیا کے لوگ جو ہیں وہ بھی بیمار ہوئے ہوئے ہیں، کچھ کرونا کا شکار ہو گئے ہیں، کچھ ویسے بیمار ہیں۔ آپ سب کو اپنی دعاؤں میں بھی یاد رکھیں اور پلیز اپنی کیئر کریں۔ بڑی تیزی سے پھر سے کچھ وائرسز پھیل رہے، لیکن میرا ایمان ہے کہ میں اور ہم سب دعا کے اندر جھکے ہوئے کہ خدا ہم سب کو پروٹیکٹ کرے اور خدا یسوع مسیح میں پروٹیکٹ کرے گا اور ہم سلامتی میں بسے رہیں گے۔ پریز گاڈ، خدا ہم سب کو برکت دے جی۔